آ زین پیچھے ہٹو، مما بچائے مجھے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ شاہ ہاؤس کے لان میں 11 سالہ زیدان شاہ اپنے پپی کا پٹا ہاتھ میں پکڑے مناہل کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور 5 سالہ مناہل ننھے قدم لیتی بھاگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گھاس پر جا گری۔ مما! مناہل کے گلا پھاڑ کر رونے پر ارسلان شاہ جو زیدان کے والد تھے باہر لان میں آئے۔ کیا ہو مناہل بیٹا، کیسے گر گئی؟ ارسلان شاہ نے مناہل کو گود میں اٹھایا اور اسے چپ کروانے لگے۔ زیدان نے مناہل کو چپ رہنے کا اشارہ کیا مگر وہ کیسے چپ رہتی؟ زیدان نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ تائی جان، زیدان بھائی اپنے کتے کو میرے پیچھے لے کر بھاگ رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ مناہل کو کھا جاؤ، میں ڈر گئی تھی۔ مناہل بتا کر پھر سے رونے لگی۔ زیدان یہ کیا حرکت ہے، کیوں ڈرا رہے تھے مناہل کو؟ ارسلان شاہ نے غصے سے زیدان کو گھورتے کہا۔ بابا میں کھیل رہا تھا، زیدان نے منہ بناتے کہا۔ شٹ اپ، بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو تم، چلو اندر میرے ساتھ۔ ارسلان شاہ زیدان کو کھینچتے اندر لے گئے۔ ارسلان شاہ نے مناہل کو اس کی والدہ کو پکڑایا اور زیدان کو لیے غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھے۔ کیوں مناہل کو ڈرایا؟ چھوٹی سی بچی ہے وہ، شرم نہیں آئی تمہیں؟ ارسلان شاہ غصے سے چلائے۔ اچھا بس کر دیں ارسلان، وہ بھی بچہ ہی ہے، ذرا سی شرارت کر لی تو کیا ہو گیا؟ سائمہ بیگم نے اپنے شوہر کو دیکھتے کہا۔ تم تو چپ ہی رہو، ہر وقت اپنی بیٹی کی طرف دادی کرتی رہتی ہو۔ میری ہی غلطی ہے جو تمہاری ہر خواہش کو پورا کر کے تمہیں سر پر چڑھایا ہے، مگر اب نہیں۔ میرا ایک دوست مجھ سے سمرف پپی کو مانگ رہا تھا، میں اسے آج ہی دے دوں گا، اور تم سے پڑھائی پر دھیان دو گے، خبردار جو کسی الٹے کام میں دکھے تو۔ ارسلان شاہ غصے سے کہتے کھڑے ہوئے۔ نہیں بابا، سمرف کو مت دے، میں پرامس اب مناہل کو تنگ نہیں کروں گا، آپ کو بھی تنگ نہیں کروں گا، اور پڑھوں گا بھی پلیز۔ زیدان ارسلان شاہ کا ہاتھ پکڑتا رونے لگا۔ سب جانتے تھے کہ زیدان سمرف سے کتنا اٹیچڈ ہے۔ سائمہ بیگم خاموشی سے باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ہرگز نہیں، تمہیں سبق ملنا چاہیے تاکہ آئندہ تم کسی معصوم کو ڈراؤ نہیں۔ ارسلان شاہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئے۔ مما پاپا کو کہیں نہ سمرف مت دیں۔ زیدان روتا ہوا ماں کی طرف بڑھا۔ اچھا میں کروں گی بات، چپ کرو۔ سائمہ بیگم اسے چپ کروانے لگی مگر ارسلان شاہ فیصلہ کر چکے تھے اور اپنے فیصلے سے ان کو پیچھے ہٹنا ناممکن تھا۔ اور یوں ارسلان صاحب نے سمرف اپنے دوست کو دے دیا اور زیدان کے دل میں مناہل کے نفرت کا بیج پیدا ہو گیا۔ یہ کینیڈا کے ایک معروف کلب کا منظر تھا جہاں لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تیز میوزک پر ڈانس میں مگن تھی۔ ایسے میں سیاہ رنگ کے پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے اور اس پر سیاہ لیدر جیکٹ چڑھائے 6 فٹ کا سرمئی آنکھوں والا نوجوان چہرے پر بیزاری لیے داخل ہوا۔ کیا مسئلہ ہے سعد، یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا یہاں مت بلانا مجھے، زیدان شاہ نے غصے سے کہا۔ کیا کرتا یار، کوئی خاص تم سے ملنا چاہتا تھا؟ سعد نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا۔ کون؟ زیدان کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہائے زیدان، کیسے ہو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ایک لڑکی زیدان کی گردن میں اپنا بازو ڈالے قریب ہوتی بولی۔ اسٹے اوے فرام می نتالیہ، کتنی بار تمہیں بتاؤں کہ میں تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ زیدان نے آنکھوں میں غصہ لیے نتالیہ کے ہاتھ اپنی گردن سے جھڑکے۔ بٹ آئی لو یو۔ نتالیہ نے دوبارہ زیدان کے نزدیک ہونے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، یہ کوئی پیار نہیں، کل کے تم ولیم کے ساتھ گھوم رہی تھی اور آج مجھ سے تمہیں پیار ہو گیا؟ زیدان غصے سے نتالیہ کو دور کرتا جانے لگا۔ اور تجھے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ زیدان سرد نظروں سے سعد کو گھورتا کلب سے نکل گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نتالیہ، تمہاری دال یہاں نہیں گلنے والی۔ سعد نتالیہ کو دیکھتا زیدان کے پیچھے بھاگا۔ دیکھتی ہوں کب تک بچتے ہو۔ نتالیہ منہ بناتی واپس سے ڈانس فلور پر چلی گئی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں گلابی رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے کندھے پر ہینڈ بیگ لٹکائے مناہل شاہ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ماما جانی، بہت بھوک لگ رہی ہے، مناہل صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے بولی۔ مناہل ہاتھ منہ دھو لو، تمہارے بابا اور تایا آنے والے لنچ کرنے، پھر لگواتی ہوں میں کھانا، افرا بیگم نے کچن سے باہر آتے کہا۔ مناہل بیٹا جلدی سے فریش آؤ، تمہاری پسندیدہ کھیر بھی بنائی ہے میں نے، سائمہ تائی پر مسکراتے ہوئے بولی۔ سچی تائی جان، میں بس ابھی آئی۔ مناہل خوش ہوتی فوراً اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جلی ہے بالکل، افرا بیگم مناہل کی حرکت پر نفی میں سر ہلاتی بولی۔ رونق بھی تو آخر اسی سے ہے افرا، سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ مناہل فریش ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئی جہاں سربراہی کرسی پر دادا جان یعنی عرفان شاہ بیٹھے تھے۔ ان کی دائیں جانب ارسلان شاہ اور ان کی بیگم سائمہ شاہ بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ ان کی بائیں جانب سلمان شاہ اور افرا بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، مناہل سلام کرتی افرا بیگم کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام،
میری شہزادی کا ٹیسٹ کیسا ہوا؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، مناہل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاباش میری گڑیا، دادا جان مسکراتے ہوئے بولے۔ ارسلان بیٹا ذرا زیدان سے پوچھو آخر کب آ رہا ہے وہ؟ 6 سال ہو گئے اسے اپنی شکل دکھائے، آخر کب آئے گا وہ؟ دادا جان نے ارسلان شاہ کی طرف دیکھتے کہا۔ دادا جان کی بات پر مناہل کا کھانا کھاتے ہاتھ رکا اور زیدان شاہ کے نام پر اس کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے؟ وہ اگلے ہی پل اس کے خیال کو جھٹکتی کھانا کھانے لگی۔ ابا جی، اس موصوف کا ابھی اور رکنے کا موڈ ہے، اتنی بار بولا ہے مگر سنتا ہی نہیں۔ ارسلان شاہ غصہ ضبط کرتے بولے۔ انسانوں میں زیدان کے ہر درمی اور باغی پن نے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ اچھا تم چھوڑو، میں بات کروں گا اس سے، میری بات نہیں ٹالے گا وہ۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے ارسلان شاہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ مناہل بیٹا کھانا کھاؤ نا، اور یہ کیا تم نے کھیر نہیں لی؟ سائمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کو کھیر نکال کر دی۔ جی کھا رہی ہوں تائی جان۔ مناہل نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی جبکہ زیدان کے نام پر اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 6 سال پہلے۔ السلام علیکم۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مناہل اور زیدان اونچی آواز میں سلام کرتے گھر میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ چلو بچوں جا کر فوراً یونیفارم چینج کرو۔ سائمہ بیگم اور افرا بیگم کے کہنے پر وہ دونوں اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ لنچ کے ٹائم سب لوگ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے کہ مناہل کی چہکتی ہوئی آواز گونجی۔ دادو آپ کو پتہ ہے آج زیدان بھائی نے اپنی کلاس کے لڑکے کو بہت مارا اور ان کی ٹیچر نے انہیں پنش بھی کیا۔ 12 سالہ مناہل نے کہتے سب کے سر پر بم پھوڑا۔ شٹ اپ، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، یہ شکایتیں لگانے کی عادت کب جائے گی تمہاری؟ مناہل کی بات پر 18 سالہ زیدان جو منہ بنائے بیٹھا تھا غصے سے کرسی سے کھڑا ہوتا چلایا۔ تمیز سے زیدان، یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ارسلان شاہ غصے سے بولے۔ بابا آپ نہیں دیکھ رہے اس شکایتی ٹٹو کو؟ ہر وقت میری شکایتیں لگاتی رہتی ہے۔ میں نے تو کبھی اس کی شکایت نہیں لگائی۔ زیدان غصے سے چلایا۔ بس بہت ہو گیا، چھوڑو مناہل کو، اور یہ بتاؤ تمہیں کالج میں لڑائیاں کرنے کے لیے بھیجتا ہوں میں، ہاں؟ کیوں مارا تھا تم نے اپنی کلاس فیلو کو؟ ارسلان شاہ نے غصے سے آگے بڑھ کر زیدان کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بھائی آرام سے، سلمان شاہ نے ارسلان شاہ کو دیکھتے کہا۔ زیدان آنکھوں میں شدید غصہ لیے مناہل کو گھورا تھا جو کرسی پر سہمی ہوئی اپنی ماں کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ ارسلان بس کرو، اور مناہل بیٹا کتنی بار کہا ہے کہ کھانے کے وقت منہ مت کھولا کرو، سب کا کھانا خراب کر دیا۔ عرفان شاہ نے مناہل کو ڈانٹا جس پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ارسلان شاہ زیدان پر چلا جو غصے سے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ سوری۔ سب لوگ پریشانی بیٹھے تھے کہ مناہل کی ہلکی سی آواز گونجی جس پر افرا بیگم نے مزید اس سے غصے سے دیکھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں زیدان کی شکایت لگانے کی؟ مناہل اپنی شکایتیں لگانے والی عادت ختم کر دو۔ مناہل اپنے کمرے میں بیٹھی فون استعمال کر رہی تھی کہ افرا بیگم غصے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوری مما، مناہل دبی آواز میں منمنائی۔ شٹ اپ، تمہاری وجہ سے کتنا فساد ہو گیا۔ ارسلان بھائی نے زیدان کو تھپڑ مار دیا۔ اس نے مارا بھی تھا کسی کو تو اس کی ٹیچر بتا دیتی، تمہیں اماں بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آئندہ اگر اپنی زبان فضول میں چلائی نا تو میں نے تم سے فون لے لینا ہے، پھر دیکھتی رہنا آرام سے دیواروں کو۔ افرا بیگم کے غصے سے بولنے پر مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوری مما، اب نہیں کروں گی، مناہل روتے ہوئے بولی۔ گڈ، رونا بند کرو اب۔ افرا بیگم مناہل کو گلے لگاتی اس کی آنسو پونچھنے لگی۔ مناہل کی شکایت والی بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ زیدان کی طرف سے بالکل خاموشی تھی اس دن کے بعد سے، مگر مناہل کو اس کے اندر پلتے طوفان کی خبر نہیں تھی۔ معمول کا دن تھا، دادا جان، اس کے تایا تائی اور والدین کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ مناہل کا پیپر تھا اس لیے وہ گھر پر ہی تھی۔ مناہل کافی دیر سے پڑھ رہی تھی کہ اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ نیچے سلمیٰ بھی، جو ان کی پرانی ملازمہ تھی، ان کو فرائز کا کہنے آئی تھی کہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے زیدان شاہ پر اس کی نظر پڑی۔ مناہل، وہ بغیر اس کی طرف دیکھے فوراً کچن میں فرائز کا کہتی اوپر کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ زیدان کی آواز پر رک گئی۔ جی؟ مناہل نے سیڑھیوں پر کھڑے پوچھا۔ میرا دوست اپنی پرشین بلی دے کر گیا ہے، اسے کہیں جانا تھا، کیا تم اس کا خیال رکھ لو گی تھوڑی دیر میں؟ زیدان کی بات پر مناہل کی آنکھیں چمکی۔ سب جانتے تھے کہ مناہل بلیوں کی دیوانی تھی۔ جی کیوں نہیں؟ مناہل خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ چلو، وہ میں نے آخر والے کمرے میں رکھی ہے۔ زیدان کے بتانے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ کہاں ہے بلی؟ مناہل نے راہداری میں کھڑے ہوتے پوچھا۔ میرے سامنے کھڑی ہے۔
زیدان نے مسکرا کر مناہل کو اسٹور روم میں دھکا دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ زیدان بھائی دروازہ کھولیں، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ مناہل روتے ہوئے چلا رہی تھی مگر زیدان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سب جانتے تھے مناہل کو اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، اس لیے زیدان نے اسٹور روم کا انتخاب کیا تھا جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے معاملوں میں ٹانگ آنے کا، اب بھگتو، زیدان غصے سے بولا۔ زیدان اور مناہل ایک ہی ادارے میں پڑھتے تھے جہاں اسکول کے ساتھ کالج بھی تھا۔ ارسلان صاحب نے دونوں کے ایک ہی جگہ پڑھنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، الٹا دونوں ایک دوسرے سے اتنا ہی خار کھاتے تھے۔ زیدان صاحب یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مناہل کی رونے کی آواز سنتی ملازمہ بھاگتے ہوئے اسٹور روم کے پاس آئی مگر زیدان کی سخت نظروں پر خاموش ہو گئی۔ مناہل مسلسل رو کر اس کی منت کر رہی تھی اور زیدان بے حس بنا وہیں کھڑا تھا۔ زیدان مسکرا کر مناہل کا رونا انجوائے کر رہا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ وہ کال سننے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اتنے میں شاہ فیملی گھر میں داخل ہوئی۔ مناہل کی رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ سلمیٰ بھی پانی کی ٹرے لیے لاؤنج میں گئی اور سب کو پانی دیا۔ سلمیٰ بھی خیریت ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ زیدان اور مناہل کہاں ہیں؟ افرا بیگم نے پانی کا گلاس منہ کو لگاتے پوچھا۔ وہ بیگم صاحبہ، کیا وہ بولو نا سلمیٰ، پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ سائمہ بیگم نے چڑھ کر کہا۔ وہ زیدان صاحب نے تو اپنے کمرے میں ہے اور مناہل بھی ان کو زیدان صاحب نے اسٹور روم میں بند کر دیا، وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زیدان صاحب کی غصے سے گھورنے پر میں خاموش ہو گئی۔ سلمیٰ بھی سر جھکائے بولی، کیا؟ افرا بیگم اور سلمیٰ شاہ تیزی سے اسٹور روم کی طرف بڑھے۔ ارسلان شاہ، سائمہ بیگم اور دادا جان جن بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ سلمان شاہ نے جیسے اسٹور روم کا دروازہ کھولا ان کی نظر اندر خوف سے رو رو کر بے ہوش ہوئی مناہل پر پڑی۔ مناہل! افرا بیگم کی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ سلمان، اس کو کیا ہوا ہے؟ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ افرا بیگم کو اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ سلمان شاہ نے مناہل کو اپنی گود میں بھرا اور لاؤنج میں لاتے ہوئے صوفے پر لیٹایا اور اس کے ہاتھ مسلنے لگے۔ چلو میرے ساتھ دیکھو کیا کیا ہے تم نے۔ ارسلان شاہ غصے سے زیدان شاہ کا بازو پکڑے اسے لاؤنج میں لے کر آئے۔ کیوں بند کیا تم نے مناہل کو؟ معلوم ہے نا اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ارسلان شاہ غصے سے دھاڑے۔ بابا وہ… ارسلان شاہ نے غصے سے بے ترپے کئی تھپڑ زیدان کو مارے۔ تمہارے لیے کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا مذاق ہے؟ ارسلان شاہ نے غصے سے زیدان کا منہ دبوچتے پوچھا۔ افرا بیگم نے پریشانی سے مناہل کے منہ پر پانی کی چھینٹے مارے کہ مناہل نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ مما، بابا، مجھے زیدان بھائی نے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، بہت برے ہیں یہ، آپ مجھے آئندہ اکیلے گھر چھوڑ کر نہ جانا، میں ہر جگہ آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ مناہل زیدان کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی روتی ہوئی سلمان شاہ اور افرا بیگم کے گلے لگی۔ اوکے میری جان، ہم آپ کو اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، سلمان شاہ نے پیار سے مناہل کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دیکھ رہے ہو اس کی حالت، کتنا ڈر گئی ہے وہ، چھوٹی سی بچی ہے، تمہیں آخر کس بات کا مسئلہ ہے زیدان؟ تم آخر کب سدھرو گے؟ ارسلان شاہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ سائمہ بیگم اور دادا جان بھی زیدان کو غمگین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے مگر اس کے چہرے پر پچھتاوے کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ بس اب تم یہاں نہیں رہو گے، نہ جانے اب اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم مناہل کو کنویں میں دھکا ہی نہ دے دو، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ مناہل بالکل میری بیٹیوں کی طرح ہے اور تم اس کے ساتھ مزید آگے کچھ غلط کرو یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اپنا سامان باندھو، کل رات کی فلائٹ سے تم کینیڈا جا رہے ہو، اب آگے کی پڑھائی تم بورڈنگ میں ہی کرو گے اور اس بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ ارسلان شاہ غصے سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے جبکہ زیدان مناہل کو نفرت بھری نگاہوں سے گھورتا اپنے کمرے میں جا بند ہوا۔ مناہل، میں جا تو رہا ہوں مگر یہ تھپڑ اور بورڈنگ کی سزا نہیں بھولوں گا جو تمہاری وجہ سے ملی ہے مجھے۔ تمہاری زندگی جہنم نہ بنا دی تو میرا نام بھی زیدان شاہ نہیں۔ زیدان نے اپنی پیکنگ کرتے ہوئے خود سے وعدہ کیا۔ حال زیدان شاہ، مجھے تو لگا تھا تم ہماری زندگیوں سے چلے گئے ہو مگر نہیں، یہ تو میری غلط فہمی تھی، تم تو چپک کر ہی رہ گئے ہو۔ مگر ایک بات تمہیں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اب میں وہ پرانی والی مناہل نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا ہے مجھے۔ دعا کرو کہ تم میرے سامنے نہ آؤ ورنہ تمہاری خیریت کی گارنٹی نہیں لے سکتی میں۔ مناہل راہداری میں لگی فیملی فوٹو میں زیدان شاہ کی تصویر سے مخاطب ہوئی۔ اتوار کا دن تھا، آج سب لوگ شام کی چائے پر جمع تھے۔ چھٹی ہونے کی وجہ سے سائمہ بیگم اور افرا بیگم نے کافی اہتمام کیا تھا۔ ابو جی یہ لیں، یہ سموسے میں نے خود بنائے ہیں۔ افرا بیگم نے مسکراتے ہوئے گرما گرم سموسے دادا جان کی پلیٹ میں رکھے۔ شکریہ بیٹا، جیتی رہو، ماشاء اللہ سے سرگیہ کے جانے کے بعد تم دونوں نے گھر کو بہت خوش اسلوبی سے سنبھالا ہوا ہے۔
सरिया होती तो अपनी बहुओं को ऐसे जोड़े देखकर बहुत खुश होती। दादा जान की आंखें अपनी मरहूम जौजा के बारे में बात करते नम हो गई। अब आप उदास मत हो, बस दुआ करें उनके लिए, ये वाही चीज़ है जो हम उनके लिए कर सकते हैं। साइमा बेगम ने दादा जान को देखते कहा, ठीक कहती हो बेटी। दादा जान अपनी आंखें पोंछते हुए मुस्कुराते बोले, साहब जी आपके दोस्त अशर साहब और उनकी बेगम आई हैं। सलमा भी ने आकर सलमान शाह को बताया। यूं अचानक? अरसलान शाह ने सलमान को देखते सवालिया नज़रों से पूछा, मैंने भी नहीं जानता। सलमा भी आप इन्हें ड्राइंग रूम बिठाएं। सलमान शाह के कहने पर सलमा भी सर हिलाते हुए चली गई। चले चलकर देखते हैं यूं इनके अचानक आने का मकसद। अरसलान शाह के कहने पर दादा जान, सलमान शाह और अरसलान शाह ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े और ख़वातीन किचन की तरफ बढ़ गईं ताकि कुछ खाने का इंतज़ाम कर सकें। तुम किधर? अफरा बेगम ने मिनाहिल को देखते पूछा, जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। अपने रूम में जा रही हूँ, मिनाहिल ने मिनमिनाते हुए कहा। शर्म नहीं है थोड़ी सी? मेहमानों से सलाम तो कर लो फिर चली जाना। अफरा बेगम ने मिनाहिल को घूरते हुए कहा। मम्मा, मेरे नहीं बाबा के दोस्त आए हैं। मिनाहिल मुँह बनाती हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। ये लड़की भी ना। अफरा बेगम ने मिनाहिल की बात पर नफ़ी में सर हिलाया। चलो छोड़ो उसे, मैं चाय निकाल रही हूँ, तुम कबाब फ्राई कर लो। साइमा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अफरा बेगम सर हिलाते हुए फिर से कबाब फ्राई करने लगी। सलमान यार, हम माजरा चाहते हैं, यूँ बिना बताए आने पर। ड्राइंग रूम बैठे सलमान शाह के दोस्त अशर साहब बोले, अरे नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जो मर्जी आओ। सलमान शाह ने रवायती जुमला कहा, असल में मेरी बेगम ने ऑफिस में इस दिन मनाहिल बेटी को देखा था और बहुत पसंद आई। हम अपने बेटे अरमान के लिए मनाहिल का हाथ मांगने आए हैं। उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। अशर साहब की बात पर और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात पर दादा जान, अरसलान शाह और सलमान शाह तीनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। वो इस बात को बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्या हुआ, आप लोग परेशान हो गए? कोई मसला है क्या? अशर साहब ने उनकी हैरान चेहरे को देखते पूछा। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल में मनाहिल अभी पढ़ रही है और हमने अभी इस बारे में सोचा नहीं। दादा जान ने साफ गोई से काम लिया। अरे अंकल, तो अब सोच लें, मनाहिल बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह है। पढ़ाई का कोई मसला नहीं, हम शादी के बाद भी उसे पढ़ने देंगे। अशर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाई साहब, बस मैं मनाहिल बेटी से हमें दे दें। हमारा एक ही बेटा है, मनाहिल के आने से हमारा सोना घर रौनक से भर जाएगा। अशर साहब की बेगम ने इस सब में पहली बार लब कुशाई की। चले बहन, हम आपको सोचकर बताएंगे, दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या इतनी जल्दी? मगर अभी मनाहिल की उम्र ही क्या है? अशर साहब और उनकी बीवी के जाने के बाद सब लाउंज में बैठे मनाहिल के रिश्ते के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि अफरा बेगम हैरानी से बोली, अफरा लड़का बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, माँ बाप का इकलौता है, सुखी रहेगी हमारी बेटी, और क्या चाहिए। सलमान शाह ने जवाब दिया, मुझे भी लोग अच्छे लगे, तुम क्या कहते हो अरसलान? दादा जान कहकर अरसलान शाह से मुखातिब हुए, अबू अगर आपको और सलमान को एतराज़ नहीं तो मुझे क्या एतराज़ होगा। अरसलान शाह ने मुस्कुरा कर कहा, मगर जैसी उनकी नज़र साइमा बेगम के उदास चेहरे पर पड़ी, वो खामोश हो गए। वो जानते थे कि साइमा बेगम की ख्वाहिश कुछ और थी, मगर किस्मत को शायद यही मंजूर था। चलो फिर सलमान, तुम अशर को बता देना, मैं ज़रा इस नालायक को फ़ोन करूँ कि अब तो अपनी शक्ल दिखा दे। दादा जान ने मुस्कुरा कर कहा। मुबारक हो। दादा जान के हाँ करने पर अरसलान शाह और साइमा बेगम ने मुस्कुरा कर सलमान शाह और अरफरा बेगम को मुबारकबाद दी। कनाडा के पुरतईश फ्लैट में ज़ैदान शाह काउच पर लेटा टीवी पर कोई मूवी देख रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम दादा, कैसे हैं? ज़ैदान ने टीवी का वॉल्यूम बंद करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। दादा की याद नहीं आती? 6 साल हो गए तुम्हें परदेस गए हुए, क्या मेरे मरने पर ही आओगे? दादा जान ने सख्त लहजे में कहते ज़ैदान शाह को लिताड़ा। वो वाहिद इंसान थे जिनकी ज़ैदान शाह सुनता था। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते दादा जान? ज़ैदान ने फ़ौरन तड़प कर कहा, तो तुम्हें कौन सा ख्याल है दादा का? एक बार भी तुमने इन 6 सालों में आकर नहीं देखा। कितना बूढ़ा और अकेला हो गया हूँ मैं। दादा जान ने ज़ैदान को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मगर वो ये भूल गए थे कि सामने भी इन्हीं का खून था। अरे दादाजान, पहले बता देना कि अकेले हो गए। समझ गया, मैं दादी को मिस करते हैं और बात बात पर हमें इशारे से समझाने की कोशिश करते कि मैं ही नहीं समझ पाया। सॉरी, बट अब मैं कुछ करता हूँ आपके लिए। ज़ैदान ने फ़ौरन दादाजान की बात के जवाब में कहा, क्या समझ गए और क्या करोगे तुम? दादाजान ने हैरत से पूछा।
یہی کہ آپ کو نئی دادی ماں چاہیے نا؟ ارے آپ تو آج بھی اتنے ہینسم ہیں، ڈھیروں لڑکیاں، میرا مطلب ہے بڑھیا آپ کے لیے لائن میں کھڑی ہو جائیں گی۔ کسی کی داڑھ ٹوٹے ہوئے ہیں تو کسی کے بال گرے ہوں گے، مگر کوئی نہیں، اتنا تو چلتا ہے، کم از کم آپ کی تنہائی تو دور ہوگی۔ زیدان نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے کہا، بے شرم، کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ دادا جان کے چلانے پر زیدان کا چٹ پھاڑ کہا گونجا۔ کیوں دادا، میں اس وقت آپ کا بلش چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ زیدان پھر باز نہ آیا، بکواس نہ کر، اب تو تیری عمر ہے شادی کی۔ ارے ہاں یاد آیا، اصل بات تو بتانا ہی بھول گیا میں۔ دادا جان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ کون سی بات؟ زیدان نے پاپ کارن کو منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بناہل کا رشتہ پکا کر دیا ہم نے، اب تم جلدی سے واپس آؤ تاکہ اس کی شادی میں شرکت کر سکو۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، جبکہ زیدان کے چہرے سے مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی۔ اچھا میں نماز پڑھ لو، بعد میں بات کرتا ہوں، اب تم فوراً پاکستان آ جاؤ۔ دادا جان نے زیدان کو تنبیہ کرتے فون بند کیا۔ ماما بابا، مجھے زیدان بھائی نے اسٹور روم میں بند کر دیا تھا، بہت برے ہیں یہ۔ 6 سال پہلے کی مناہل کہے کے الفاظ زیدان کے کان میں گونجے۔ اتنی آسانی سے نہیں مناہل سلمان شاہ، میری زندگی برباد کرتے تم کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ تمہاری وجہ سے میں 6 سال اپنوں سے دور رہا، اب تمہیں بھی تنہائی کی اذیت میں نہ جلائے تو میرا نام بھی زیدان ارسلان شاہ نہیں۔ میرا انتظار کرو، بہت جلد میں تمہارے پاس ہوں گا۔ زیدان نے تصور میں مناہل سے مخاطب ہوتے کہا، کیا آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا؟ مناہل جو اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، افرا بیگم کی بات پر زور سے چلائی۔ اس میں اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکا اچھا ہے، ڈاکٹر ہے اور اکلوتا بھی ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ افرا بیگم نے ماتھے پر بل لیے پوچھا۔ مگر ماما مجھ سے تو پوچھ لیتے آپ لوگ، میری زندگی کا فیصلہ آپ لوگوں نے مجھ سے بنا پوچھے کر لیا، کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ایسا؟ مناہل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مناہل میرا دماغ مت خراب کرو، سلمان کے دوست کا بیٹا ہے، بہت اچھا، تمہارے بابا ہاں کر چکے ہیں انہیں، مزید بکواس میں تمہاری برداشت نہیں کروں گی۔ افرا بیگم غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی۔ یا اللہ، ہی کیا ہو گیا؟ مناہل روتے ہوئے اپنا فون پکڑتی کسی کو کال ملانے لگی۔ لاہور میں واقع ایم عالم روڈ پر یہ ایک خوبصورت ہوٹل تھا جہاں کے ریسٹورانٹ میں مناہل اور اس کا کلاس فیلو اسجد بیٹھے ہوئے تھے۔ مناہل تم رونا تو بند کرو یار، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے نا؟ اسجد نے مناہل کے ہاتھ پر ہاتھ دھرتے کہا۔ دو سرمئی آنکھوں نے غصے سے اسجد کے ہاتھ کو مناہل کے ہاتھ پر دیکھا تھا۔ بس کرو تم، مجھے تسلی دیتے رہنا اور میری شادی ہو جائے گی۔ مناہل غصے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے بولی، اچھا رونا بند کرو اور جوس پیو، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ اسجد نے اسے کام کرنا چاہا۔ ویسے یہ بتاؤ تم نے مجھے ہوٹل میں کیوں بلایا؟ ہم کسی ریسٹورانٹ میں بھی تو مل سکتے تھے نا؟ مناہل اپنا رونا بھولتی ایک دم سے پوچھ بیٹھی۔ ہاں وہ میں ڈیڈ کے ساتھ یہاں میٹنگ کے لیے آیا تھا، امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے USA سے، سو اس لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا۔ اسجد نے اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، اچھا۔ مناہل نے جیسے جوسا گلاس ختم کیا، آہستہ آہستہ اس سے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مناہل نے اپنا چکراتا سر ہاتھوں میں تھاما۔ اسی لمحے اسجد کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دونوں کونے والی ٹیبل پر بیٹھے تھے جس پر کسی کا دھیان نہیں تھا۔ اسجد نے فوراً سب کی نظروں سے بچتے مناہل کو کندھوں سے پکڑا اور اسی روم کی طرف بڑھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ مناہل نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ واش روم لے کر جا رہا ہوں، منہ دھو گی تو شاید بہتر فیل کرو گی۔ اسجد کی بات پر مناہل نے سر ہلایا۔ اسجد جیسے کمرے میں آیا اس نے مناہل کو دھکا دیا۔ کیا کر رہے ہو؟ مناہل اسجد کے دھکا دینے پر چلائی۔ چپ رہو۔ اسجد نے مناہل کو خاموش رہنے کا کہا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے مناہل پر جھکنے ہی لگا تھا کہ باہر سے دروازے کا لاک ٹوٹنے کی آواز آئی اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ کون ہو تم؟ اسجد نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے پوچھا۔ نوجوان کی نظر مناہل پر پڑی جو آہستہ آہستہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ تمہاری موت، یہ کہتی نوجوان نے اسجد کا بازو پکڑ کر اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ شرم نہیں آتی تجھے بے غیرت؟ وہ نوجوان مسلسل اسجد پر مکے برسا رہا تھا۔ اسجد جب مار کھانے سے بے ہوش ہو گیا تو وہ نوجوان مناہل کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ کون ہو تم؟ مناہل نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کے کھولنے کی کوشش کی۔ تمہارا دشمن۔ نوجوان نے مناہل کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اگلے ہی پل مناہل کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ وہ نوجوان خاموشی سے مناہل کو لیے بغیر کسی نظروں میں آئے ہوٹل سے نکل گیا۔ صبح کا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ پوری طرح چمک رہا تھا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے سوائے مناہل کے۔ دادا جان، میں آ گیا ہوں۔
نئی دادی ڈھونڈنے کے لیے۔ سب اپنی باتوں میں مگن تھے کہ ایک بھاری آواز پر سب لوگ پلٹے۔ سامنے زیدان شاہ کو دیکھ کر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ زیدان میرے بچے۔ دادا جان مسکرا کر اس کے گلے لگے۔ کتنا یاد کیا تمہیں میں نے میری لال۔ دادا جان زیدان کا ماتھا چومتے بولے، مجھے یاد کیا؟ کوئی نہیں، دادی آ جائیں گی تو کسی کو یاد نہیں کریں گے۔ زیدان نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا، چل ہٹ بدماش۔ دادا جان نے اسے چپت لگائی۔ زیدان میرے بچے۔ سائمہ بیگم مسکراتے ہوئے زیدان کی گلی لگی۔ کیسے ہو تم؟ سائمہ بیگم نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ 6 سال بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں خوشی کے مارے نم ہو گئی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اور پلیز یار رونا تو بند کریں۔ زیدان نے مسکراتے ہوئے سائمہ بیگم کے آنسو پوچھے۔ نہیں رو رہی اب، سائمہ بیگم کہتی مسکرا دی۔ کیسے ہو زیدان؟ سلمان شاہ مسکرا کر زیدان سے ملے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں چچا جان؟ زیدان مسکرا کر سلمان شاہ اور افرا بیگم سے ملا۔ چچا جان آپ کے ہاتھ کی اسپیگیٹی کا مقابلہ کینیڈا کے ریسٹورانٹ میں بھی نہیں کر سکتے۔ زیدان کی بات پر سب ہنس دیے۔ کیسے ہو؟ ارسلان شاہ نے زیدان کو دیکھتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، زیدان نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے میں نہ باپ سے ملنے کی گرم جوشی تھی اور نہ ہی محبت۔ باپ اور بیٹے کے درمیان کی سرد دیوار کو دیکھتے سب ہی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ ارسلان شاہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ سائمہ بیگم فوراً ان کے پیچھے بڑھی۔ آؤ زیدان بیٹا، بیٹھو میرے پاس۔ دادا جان زیدان کو لیے لاؤنج کی طرف بڑھے۔ ارسلان کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آ گئے وہاں سے؟ سائمہ بیگم ارسلان صاحب کے پیچھے کمرے میں آتی بولی۔ تو کیا کرتا وہاں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی دیکھتا؟ ارسلان شاہ غصے سے بولے، بیٹا ہے وہ آپ کو، آپ کی گلے لگانے کا منتظر ہے، آپ اسے گلے تو لگاتے۔ یہ کیا، کیسے ہو؟ 6 سال بعد صرف 2 لفظ کہے آپ نے۔ سائمہ بیگم نے بے بسی سے ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، پلیز سائمہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ارسلان شاہ نم آنکھوں لیے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ نہ آپ اپنی ضد چھوڑیں گے اور نہ آپ کا بیٹا اپنی انا، بس میں ہی آپ دونوں کے بیچ پستی رہوں گی۔ سائمہ بیگم کہتی بلک بلک کر رو دی۔ میرا سر۔ مناہل کی آنکھ کھڑکی سے آتی سورج کی کرن پر کھلی۔ کمینے اسجد، اللہ تمہیں پوچھے بے غیرت انسان۔ مناہل پچھلی رات کا واقعہ یاد کرتی اسجد کو بددعائیں دینے لگی۔ مگر مجھے یہاں کون لایا؟ مناہل اپنے آپ کو اپنے کمرے میں پا کر حیران ہوئی۔ تمہارا دشمن۔ مناہل کو وہ بھاری آواز یاد آئی جو اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے سنی تھی۔ ہائے کزن، کیسی ہو؟ مناہل اپنی سوچوں میں گم رہی کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور زیدان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ تم کب واپس آئے اور تمہیں تمیز نہیں ہے؟ کسی کے روم میں نوک کر کے آتے ہیں۔ مناہل زیدان کو غصے سے کہتی اپنا دوپٹہ پھیلا کر لینے لگی جو پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ تھپڑ دیر پہلے آیا ہوں، تھوڑی دیر سے، اور دوسری بات یہ کہ زیدان شاہ کو اجازت لینے کی عادت نہیں۔ زیدان مسکرا کر کہتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر کو گھسیٹ کر اس پر ٹانگ پٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ ویسے کافی خوبصورت ہو گئی ہو۔ زیدان نے مناہل کو دیکھتے آنکھ مارتے کہا، شٹ اپ، نکلو میرے کمرے سے۔ مناہل غصے سے بیٹھ سے اٹھتی زیدان کا بازو پکڑے اسے دھکا دینے لگی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کل رات والی گلابی رنگ کے سوٹ میں غصہ کرتی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں تو تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، مگر ٹھیک ہے۔ زیدان آبرو اچکاتا جانے لگا۔ مجھے 6 سال پہلے والی مناہل مت سمجھنا جو بلی کا سن کر پاگل ہو جائے گی۔ نہیں چاہیے تمہارا گفٹ، جاؤ یہاں سے۔ مناہل غصے سے چلائی، اچھا اگر میں تو تمہارا فیوریٹ گوچی فلورا کا پرفیوم لایا تھا۔ زیدان نے پاکٹ سے پرفیوم کی بوتل نکالتے اس کے سامنے لہرائی۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ میرا فیوریٹ پرفیوم ہے؟ مناہل کی آنکھیں زیدان کے ہاتھ میں اپنی پسند کی پرفیوم کی بوتل دیکھتے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں، دوستوں کو قریب رکھنا چاہیے اور دشمنوں کو اور بھی قریب۔ زیدان نے کہتے مناہل کا بازو پکڑتے اسے جھٹکے سے قریب کیا۔ ان دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگلی بار بیوقوفوں کی طرح کسی کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی مت چلی جانا۔ زیدان مناہل کے ہاتھ پہ پرفیوم کی بوتل گھماتا اس کا گال تھپتھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مناہل اس کی بات سن ہو گئی تھی۔ کہیں سے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ نہیں، یہ تو آج کینیڈا سے آیا ہے۔ مناہل نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میرا فیوریٹ پرفیوم۔ مناہل پرفیوم خود پر اسپرے کرتی خوشی سے چیخی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آج زیدان کے آنے پر کھانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ سائمہ بیگم اور افرا بیگم نے سربراہی کرسی پر دادا جان اور ان کے برابر میں ان کے دونوں بیٹے بیٹھے تھے۔
ارسلان شاہ اور سلمان شاہ کے برابر میں ان کی بیگمات بیٹھی تھی، اپنی ماں کے برابر میں مناہل اور زیدان بیٹھے تھے۔ زیدان بیٹا، میں نے تمہاری فیوریٹ اسپیگیٹی بنائی ہے، لو نا۔ افرا بیگم مسکراتے ہوئے بولی، جی کیوں نہیں چچی جان۔ مناہل ذرا مجھے اسپیگیٹی نکال کر دینا۔ زیدان نے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ لی مناہل کو دیکھا۔ سب لوگوں کو ایک پل کے لیے سخت داری ہو گیا۔ کیوں، تمہارے ہاتھ توڑ دیے ہیں کینیڈا والوں نے؟ مناہل دانت پیستے ہوئے قدرے جھجک کر آہستہ سے بولی، تاکہ صرف زیدان سن سکے۔ شرافت سے ڈالو ورنہ تم کل کیوں نہیں ڈال دیتی ہوں۔ ابھی زیدان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ مناہل فوراً سے اسپیگیٹی ڈال کر دینے لگی۔ ارے واہ، تم دونوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی، ہمیں تو لگا تھا کہ زیدان کے آنے سے گھر ایک بار پھر دنگل کا منظر پیش کرے گا۔ دادا جان قہقہ لگاتے بولے تھے۔ ارے نہیں دادا جان، وہ تو بچپن کی بات تھی، اب کیا لڑنا کیوں مناہل؟ زیدان نے ٹیبل کے نیچے سے مناہل کے پیر پر اپنا پیر مارا کہ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ جی ٹھیک ہے زیدان بھائی، اب ہم بالکل نہیں لڑیں گے، مناہل نے اپنی مٹھی کو زور سے بھیجتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے اللہ کا، گھر میں کچھ دن تو سکون ہوگا۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ جی ابو، میری بیٹی تو پھر بیاہ کر چلی جائے گی، اس کے بغیر گھر سونا ہی ہو جائے گا۔ مناہل کی والدہ نے اداسی سے اس کے چہرے پر پیار کرتے کہا۔ تو چچی ایسا کرتے مناہل کی شادی نہیں کرتے؟ زیدان کے کہنے پر سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرا مطلب ابھی وہ پڑھ رہی ہے نا؟ زیدان نے فوراً بات سنبھالی۔ نہیں بیٹا، شادی تو کرنی ہے ایک دن، اور وہ لوگ مناہل کو پڑھائیں گے بھی، انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ چچی جان کی بات پر زیدان خاموش ہو گیا۔ اوئے بات سنو، یہ تم کیا مجھے بات بات پر کل کی دھمکی دے رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ مناہل زیدان کو گھورتے ہوئے بولی، جو کھانا کھانے کے بعد اپنے روم میں جا رہا تھا۔ یہی کہ تم کل کہاں تھی؟ زیدان نے چہرے پر سنجیدگی لیے پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم تو کل یہاں تھے ہی نہیں، اس لیے ہوا میں تیر مت چلاؤ، میں اپنی دوست کے ساتھ تھی۔ مناہل نے اپنے لہجے کی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کافی پر اعتماد انداز میں کہا۔ اوہ، مگر جب گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ وہ دوست لڑکا تھا تو؟ زیدان نے مناہل کی لڑکوں کانوں کے پیچھے اڑستے کہا۔ شٹ اپ، جھوٹے الزام مت لگاؤ، اور خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے تو۔ مناہل زیدان کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے بولی، جس سے اس نے اس کے بال چھوئے تھے۔ زیدان شاہ الزام نہیں لگاتا، ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ زیدان نے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل مناہل کے سامنے کیا، جسے دیکھتے مناہل کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تصویر میں مناہل اسجد کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسجد نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یہ تو کل کی تصویر ہے، تمہیں کہاں سے ملی؟ تم نے میرا پیچھا کیا؟ مناہل غصے سے زیدان کا گریبان پکڑتے دبا دبا چلائی۔ ریلیکس، میں تمہارا کیسے پیچھا کر سکتا ہوں؟ میں تو آج ہی پاکستان آیا ہوں۔ یہ تصویر مجھے میرے دوست کی بہن نے بھیجی ہے، جو تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، چاچو چاچی کو دھوکہ دے کر ایک غیر محرم کے ساتھ موجود تھی، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ زیدان نے مناہل کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکتے کہا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، تم یہ تصویر ڈیلیٹ کرو۔ مناہل نے بے چینی سے زیدان کے ہاتھ سے فون لینا چاہا۔ ہاں، اتنی آسانی سے نہیں، جب میرا دل کرے گا تب ڈیلیٹ کروں گا۔ زیدان مسکراتے ہوئے مناہل کو آنکھ مار گیا۔ تم انتہا کے گھٹیا اور موقع پرست انسان ہو۔ مناہل زیدان کو گھورتے غصے سے بولی۔ زیدان نے سینے پر ہاتھ رکھے جھک کر جیسے ان القاب کو تسلیم کیا تھا۔ اوکے، گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ، مجھے تھوڑا آرام کرنے دو، فلائٹ نے کافی تھکا دیا مجھے۔ زیدان مسکرا کر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یا اللہ، اس بلیک میلر کو ہی ملنی تھی یہ تصویر، اب کیسے ڈیلیٹ کروں اس کے فون سے؟ کچھ سوچو مناہل۔ مناہل پریشانی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ اگر اس نے وہ تصویر بابا ماما کو دکھا دی تو؟ انہوں نے تو رشتہ کرنے سے پہلے مجھ سے نہیں پوچھا، اگر انہوں نے وہ تصویر دیکھ لی تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ مناہل جلی پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ نہیں مناہل، کچھ سوچ، اس زیدان کا بھروسہ نہیں، وہ بدلے کے چکر میں نہ جانے کیا کر جائے، مجھے فوراً اس کے فون سے وہ تصویر ڈیلیٹ کرنی ہوگی۔ مناہل نے فوراً فیصلہ کیا۔ ابھی صحیح وقت ہے، تھکا ہوا آیا ہے، گھوڑے بیچ کر سونا ہوگا، میں تصویر ڈیلیٹ کر دوں گی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چل شاباش، مناہل سوچتی ہوئے فوراً دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلی۔ رات کا آخری پہر تھا، سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ ایسے میں مناہل دبے پاؤں زیدان شاہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، اس کی توقع کے مطابق زیدان گہری نیند سو رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، ایسے خراٹے لے رہا جیسے کوئی گوریلا سو رہا ہو۔ توبہ! مناہل جھریاں لیتی ہوئی فوراً سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا گئی۔ شٹ، اس پر تو پاس ورڈ لگا ہوا ہے، اب کیا کروں؟ مناہل بے چینی سے سوچنے لگی۔ سوچ مناہل، اس گدھے نے کیا پاس ورڈ رکھا ہوگا؟ اس بلیک مرر کے دماغ کا مقابلہ میرا معصوم دماغ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی برتھڈے ہو شاید۔
مناہل نے فوراً زیدان کی برتھ ڈے ٹائپ کی مگر پاسورڈ انکریکٹ شو ہوا۔ اف، کیا ہو سکتا ہے، جلدی سوچ، کہیں یہ اٹھ ہی نہ جائے۔ مناہل دل میں بولی، کہیں وہ تاریخ تو نہیں جب تایا جانے سے چھچندر کو بورڈنگ بھیج دیا تھا، لگا کر دیکھتی ہوں۔ مناہل کا مناہل دوبارہ سے پاسورڈ لگانے لگی کہ کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رات کو اس وقت تمہیں ایک لڑکی کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا سویٹ ہارٹ۔ زیدان نے مناہل کا بازو پکڑتے ریموٹ کا بٹن دبایا جس سے سارے کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ مناہل اپنی جگہ پر سن ہو گئی تھی۔ میرے موبائل کا کیا کری تھی؟ زیدان نے مناہل کے ہاتھ سے اپنا فون لیا اور بیڈ سے اترتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں ڈاکٹر کا نمبر ڈھونڈ رہی تھی، مناہل نے گھبراہٹ میں بول دیا، مگر اسے بولنے کے بعد احساس ہوا کہ وہ کیا بول چکی ہے، اس لیے فوراً کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں میج گئیں۔ اور ابھی تو مجھے آئے ایک ہی دن ہوا ہے اور تمہارا دل میرے لیے دھڑکنے لگا، انٹرسٹنگ۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، لڑکیاں اکثر میرے پر دہار لیتی ہیں اور میرے اوپر ہی دل ہار بیٹھتی تھی ہیں۔ زیدان نے مناہل کے قریب ہوتے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو اور دور رہ کر بات کرو، کیا بات پر قریب ہوتے ہو، چھچورے کہیں کے۔ مناہل اپنے قدم پیچھے لیتی چلائی، جا رہی ہوں میں اسٹوپڈ۔ مناہل غصے سے کہتی جانے لگی کہ زیدان نے اس کی کلائی پکڑتے اسے واپس اپنے مقابل کھڑا کیا۔ جو کام کرنے آئی تھی وہ تو کر لو۔ زیدان نے اپنے فون کا لاک کھولتے مناہل کے سامنے کیا۔ مناہل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ فوٹو ڈیلیٹ کرنی آئی تھی نا، تو کر دو۔ زیدان نے مسکراتے ہوئے مناہل کی آنکھ ماری۔ مناہل نے بڑبڑاتے فوراً اپنی تصویر زیدان کے فون سے ڈیلیٹ کر دی۔ مناہل جانے لگی کہ زیدان نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کا راستہ بند کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، مناہل غصے سے بولی۔ تھینک یو بولے بغیر ہی جا رہی تھی۔ زیدان نے آئیبرو جھکاتے پوچھا۔ تھینک یو، اب ہٹو سامنے سے، مناہل جھنجھلاتے بولی۔ آئندہ مجھے کسی کے ساتھ نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، جاؤ اب۔ زیدان مناہل کا گال تھپ تھپاتے پیچھے ہٹ گیا۔ سنکی پاگل، مناہل بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جتنا تو مجھے تنگ کیا ہے، اس کے آگے تو یہ بھی ابھی کچھ نہیں، ابھی تو شروعات ہے مس مناہل سلمان شاہ۔ زیدان کہتا مسکرا دیا۔ معمول کا دن تھا۔ ارسلان شاہ سلمان شاہ سے کوئی فائل ڈسکس کر رہے تھے کہ اشرف صاحب کی زوجہ سائرہ بیگم اور ان کا بیٹا ارمان لاؤنج میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھابھی؟ سلمان شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اور کیسے ہو تم بیٹا؟ سلمان صاحب مسکراتے ہوئے ارمان سے ملے۔ جی میں ٹھیک انکل، ارمان احترام سے بولا۔ ارے کیسی ہیں سائرہ بھابھی؟ افرا بیگم اور سائرہ بیگم کچن سے نکلتی مسکراتے ہوئے ان کی گلے لگیں۔ بس اصل میں نے سوچا شادی میں دن کم رہ گئے تو مناہل کو شاپنگ پر لے جاؤ، آپ بلا دیں اسے، سائرہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ تو اچھا کیا آپ نے، سائمہ بیگم چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ جی افرا بھابھی کو بتایا تھا میں نے، سائرہ بیگم بولی۔ جی کل رات ہی فون آیا تھا، میں مناہل کو بلاتی ہوں، افرا بیگم کہتی مناہل کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر میں افرا بیگم مناہل کو لیے سیڑھیاں اترتی نیچے آئیں۔ زیدان جو گھر کے اندر داخل ہوا تھا اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی مناہل پر پڑی۔ فیروزی رنگ کے فراک میں چوڑی دار پاجامہ پہنے سر پر دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارمان بیٹا، یہ زیدان ہے، مناہل کا کزن، اور زیدان یہ مناہل کا منگیتر۔ سلمان شاہ نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ ہائے، آئی ایم ڈاکٹر ارمان، آپ سے مل کر اچھا لگا، ارمان نے ہاتھ آگے بڑھاتے کہا۔ مگر مجھے اچھا نہیں لگا، زیدان دل میں بڑبڑایا۔ جی؟ ارمان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہائے، زیدان نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ سائرہ بیگم مناہل کا ہاتھ پکڑے اسے لیے گھر سے نکل گئیں، جبکہ زیدان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ ڈیفینس میں واقع ایک فلیٹ کے کمرے کا منظر تھا۔ پورے کمرے کی دیواروں پر ایک لڑکی کی تصویریں چسپاں تھیں۔ کہیں وہ لڑکی کالج میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، کہیں وہ لڑکی مال میں شاپنگ کر رہی تھی، کہیں وہ آئس کریم کھا رہی تھی، اور آخری تصویر ہوٹل کی تھی۔ وہی ماسک پہنے وہ شخص دیوار پر ہاتھ پھیرتا نمودار ہوا۔ تم میری دشمن ہو مناہل سلمان شاہ، محبت کرنے کا، نفرت کرنے کا، لڑنے کا، جھگڑنے کا حق تمہیں صرف میرے ساتھ ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ وہ ارمان اپنی جان سے جائے گا۔ بس ماسک والے نوجوان نے غصے سے کہتے درمیان میں رکھی میز پر زور سے ہاتھ مارا کہ ساری چیزیں الٹ گئیں۔ کھڑکی سے باہر رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ نوجوان مناہل کو حاصل کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔